بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ بے گریہ تاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹی لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بال جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پاؤں پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے دیکھا، وہ کتے کی شکل کی ہے اور اس کے منہ کے رستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے رستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ گناہ ان کے کن اعمال کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا ہو گیا تھا، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز، بدگو اور بہت زبان چلانے والی ہوتی ہیں، جس سے ان کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھی ہو۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی یہی عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے رستے سے نکل رہی تھی اور فرشتے اسے گرز مار رہے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد کی ناشکری کی وجہ سے، وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لے تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی عورت کو حیض آئے تو وہ نماز و روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر نماز کی پابندی کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔